ارشد عباسی صاحب توانائی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ ارشد صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں عالمی مارکیٹ میں کیونکہ جنگ جاری ہے تو وہاں پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ 55,101 میٹرک ٹن تیل لے کر جہاز قاسم پورٹ پر لنگر انداز ہو گیا ہے۔ پاکستان کے لیے یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت صورتحال کیسی بنی ہوئی ہے اور ہم اچھے سے ہی اس وقت مینج کر رہے ہیں تمام تر معاملات کو؟ صدف، بڑا اچھا آپ لوگوں نے انٹروڈکشن دیا اور آپ نے جو کہا کہ کتنی اچھی بات ہے کہ جہاز جو آ رہے ہیں تیل لے کے، لیکن اس سے بھی کتنی اچھی بات ہوتی کہ پاکستان تیل اور گیس پہ خود کفیل ہوتا۔ آپ جس بندے سے بات کر رہے ہیں اس نے شیل گیس کے اوپر ٹریننگ لی ہے امریکہ سے، اور یہ 2014 میں ایک رپورٹ بنا کے دی تھی کہ ہمارے پاس شیل گیس کے اتنے ریزرو ہیں کم ایون 100 سال کے لیے کافی ہے، اور ایون ہم انڈیا کو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے 5 سال کے بعد ارجنٹینا نے کام شروع کیا اور آج 70% ان کی جو ڈیمانڈ ہے آئل اور گیس کی وہ شیل گیس سے ہو رہی ہے۔ ہم آج تک 2 صفحے کی پالیسی نہیں بنا سکے۔ دوسری بات دیکھیے، میں شاید 2012 میں ایک فیزیبلٹی بنا کے دی ہے اوگرا کو کہ ہمارے اسٹریٹجک آئل ریزروز ہونے چاہیے 60 ڈیز کی، کیونکہ یہ فیصلہ ہوا تھا وار ڈاکٹرین جو جنرل ضیاء الحق نے 1983 میں بنائی تھی کہ ہمارے پاس کسی صورت میں بھی 45 دن تک ذخیرہ ہونا چاہیے اگر اس طرح کا کوئی شاک آتا ہے۔ جنرل مشرف نے بڑا اچھا کام کیا، انہوں نے ستمبر 2006 میں اس کو 60 دن تک لے کے گئے اور یہ مینڈیٹری بنایا گیا اوگرا کے لیے کہ 60 دن کا ہمارے پاس آئل ریزروز ہونے چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ذخیرے ہمارے پاس مینٹین نہیں ہیں، کیونکہ وار کو کتنے دن ہوئے؟ 12 دن، 14 دن، 15 دن۔ ہمارے پاس تو 60 دن کا شوق برداشت کرنے کے لیے ریزرو ہونے چاہیے، لیکن اوگرا نے جو آئل بتائے گا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اوگرا کے پاس ایٹ لیسٹ 60 دن کا ریزرو ہونا چاہیے، اسٹریٹجک ریزرو ہونا چاہیے، تو ابھی بھی تو بتایا تو یہ جا تھا کہ 28 دن کا ہے۔ 28 دن کا ہونے کے باوجود بھی پرائسز بڑھی اور 55 روپے پر لیٹر کے حساب سے بڑھی، تو 60 دن کا ہوتا تو کیا ہوتا؟ مطلب تو بھی پرائسز بڑھ جاتی۔ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر لٹ سے 28 دن تک ہے تو اس کا مطلب یہ بڑی سمپل سی بات ہے، جنگ کو ابھی 12-13 دن ہوئے، ہمیں 28 کم از کم 20 دن تک تو وہ آئل جو پرچیز بیک ڈیٹ میں کیا ہوتا اور رکھا ہوتا آئل، یہ اوگرا نے نہیں کرنا تھا۔ اوگرا تو ایک ویجیلنٹ تھا، مانیٹر تھا، اس کی ڈیوٹی تھی اور اس کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ یہ عوام کے کنزیومر کا خیال رکھے، چاہے ایل پی جی ہے، چاہے پیٹرول ہے، چاہے ڈیزل ہے۔ 28 دن تو وہاں اگر یہ سچ ہوتا تو ایسا ہوتا کہ پرائز بڑھ گئی اور ہماری نظریں پاکستان کے پاس نہیں تھے۔ تو ارشد صاحب ہم 28 دن کا ویٹ تھوڑی کرتے کہ 28 دن تک معاملات چلے جائیں، ظاہر پہلے سے ہی ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی ساری چیزوں میں۔ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ 28 دن تک تو ہونا تو چاہیے، 60 دن تک یہ ڈیوٹی تھی، دیکھیں ایک مینڈیٹری ڈیوٹی تھی۔ پہلی بات ہے 60 دن تک کیوں نہیں ہوئی، وہ آئل ریزرو کیوں نہیں رکھے؟ اور دوسری بات یہ دیکھیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی یہ آئل ریزرو کیسے رکھیں گے؟ یہ انڈر گراؤنڈ واٹر، جس طرح واٹر ٹینک میں پانی آپ کے گھروں میں آتا ہے اسی طرح انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک تھے، اور اس کا ریئل ٹائم ڈیٹا آنا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں 2022 میں ایک کمپلیٹ فیزیبلٹی بنا کے دی کہ جی ریئل ٹائم ڈیٹا ہونا چاہیے، جو آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے جیسے شیل ہے، پی ایس او ہے، یہ ڈسپلے ہونا چاہیے کہ کتنا آپ کے پاس آئل ریزرو ہے۔ کاش ایسا ہوتا۔ دیکھیے ابھی تک بنگلہ دیش پہ آئل پرائز نہیں بڑھی، ابھی تک انڈیا میں آئل پرائز وہ اس طرح نہیں بڑھی، سری لنکا میں نہیں بڑھی، انہوں نے اپنے آئل ریزرو رکھے ہوئے تھے۔ پہلی غلطی سب سے پہلی یہاں پہ ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے پاکستان میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سیلف سفیشینسی ہم اس میں ہو سکتے ہیں، آئل میں بھی اور گیس میں بھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کہہ رہی ہے۔ دیکھیں میں جب امریکہ گیا شیل گیس کی ٹریننگ لے کے، انہوں نے کہا آپ تو یور سٹنگ ان دا گولڈ مائن، کتنا اچھا ہوتا کہ اس موقع کے اوپر بجائے ہماری نظریں ہوتی کہ شپ کب کراچی میں آئے گا آئل لے کے، وہ لے کے آئے گا، ہم اس میں خود کفیل ہوتے۔ چلیں وہ تو ہم ظاہر ہے اب وہ باتیں اگر ہم کریں گے تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس پہ کی جاتی ہیں۔ ذرا ہم ایک عالمی منظرنامے کے تناظر میں نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ امریکہ نے اب روس پر سے پابندی ہٹا دی ہے تیل سپلائی پر، اور مجبوراً ہٹائی ہے۔
تو ہم اس وقت اس کے باوجود ہم وہ امپیکٹ کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ مارکیٹ جو ہے عالمی مارکیٹ، اس میں قیمتیں کم کیوں نہیں ہو پا رہی ہیں؟ کتنا شیئر ہے روس سے سپلائی ہونے والے تیل کا؟ دیکھیے ابھی سب دنیا کی نظریں اس چیز کے اوپر ہیں کہ یہ ایران اور امریکہ کا جو کنفلکٹ ہے یہ کس لیول پہ جا رہا ہے. کوئی دنیا کا ایکسپرٹ ابھی تک پریڈکٹ نہیں کر سکتا یہ کتنا عرصے تک چلے گا, کب تک اسٹیٹ آف ہارموز بند رہے گی, چوک رہے گی. اور ابھی جس طرح اسٹیٹمنٹ آئی ہے پرسوں پاسداران ایران کی کہ ہم ایک ڈراپ آف آئل بھی یہاں سے نہیں جانے دیں گے. اب یہ سچویشن اتنی وولیٹائل ہے کہ اس کے اوپر میرے خیال میں جو کہ دیکھیں 20 to 25% یہ تیل اسی ہارموز سے گزرتا ہے. یہ بندہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. دوسری بات آپ نے رشیا کی ہے, دیکھیں رشیا کے ساتھ میں پہلے بھی ایک ایگریمنٹ کیا تھا, لیکن پتا چلا کہ ان کا جو کروڈ آئل ہے اس کے لیے ہمیں ریفائنری کو اپ گریڈیشن کرنے کی ضرورت پڑے گی. یہ ایک اور لمبا پروسیس ہے. لیکن ابھی جتنی بھی جو ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ جی اسٹریٹجک آئل ریزرو جو دنیا میں رکھے ہوئے تھے ہم اس کو اب باہر نکالتے ہیں, ایون امریکہ کے پاس ہے, کینیڈا کے پاس ہے, کہیں کی یعنی ایون اب 2 ایئرس تک جاتے ہیں, وہ ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آئے. یہ اب پیٹرول کی پرائز اور ڈیزل کی پرائز دنیا میں جتنے بھی انرجی ایکسپرٹوں کی نظریں ایک ہی ہوتے ہیں کہ آج آئل کی پرائز کیا ہے اور یہ کہاں تک اوپر جائے گا, یہ دنیا میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. وینیزویلین آئل جو ہے اس کو اب استعمال کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ, جس طرح وہ ان کو وہاں کے پریزیڈنٹ کو لے آئے تھے, پھر سب چیزوں پہ قبضہ بھی کر لیا تھا. یہ تو ہمیں لگا تھا ایک اہتمام ایک اسٹیج سے جایا گیا ہے کہ اب چلو جی ہم شروع ہوتے ہیں, تو وہاں سے بھی کوئی صورتحال نہیں بنی. آپ کی بات تو بڑی صحیح ہے, لیکن وینزویلا کی آئل کے لیے ابھی تو ریفائنری لگے گی اور وہ انڈین جا کے ریفائنری لگا رہے ہیں. وہ ایک لمبا خواب ہے. وہ کہتے ہیں کون جیتا تیری زلف کے سر ہونے تک. ابھی تک بدقسمتی سے جو ٹرمپ صاحب نے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ آئل پرائز سٹیبل رہے گی, ہم مینج کریں گے, ہم اس کی اسٹیٹ آف ہارموز کی نگرانی کریں گے اور اسکاٹ دیں گے, ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا. دیکھیں ہارڈ ریئلٹی ہے جو بالکل جو امریکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ امریکن نیوی نے انکار کر دیا کہ سوری ہم یہ اسکاٹ نہیں دے سکتے, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو دیکھیں بڑی مس کیلکولیشن, میں نہیں کہہ رہا, انٹرنیشنل دیکھیں سی این این جیسے نیو یارک ٹائم کہہ رہا ہے کہ بڑی مس کیلکولیشن ہوئی ہے پینٹاگان سے, اور اس مس کیلکولیشن کا امپیکٹ میرے اور آپ جیسے بندے پاکستان پہ ہو. ارشد صاحب ہم نے کل بھی دیکھی کہ جب امریکہ کی جانب سے ایران میں خرگ آئلینڈ کے اوپر حملہ کیا گیا, اور خرگ آئلینڈ پرشین گلف میں ہے, جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 90% آف ایرانز کروڈ آئل جو ہے وہ وہاں سے ریفائن ہوتا ہے, وہاں پہ سٹور ہوتا ہے, وہاں سے پھر اس کے بعد ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے. ایرانین اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی کہا کہ اسٹریٹ آف ہارمز اگر نہیں کھولے گا ایران تو پھر ہم ایران کا جو آئل ریفائنری اسٹرکچر ہے, آئل اسٹرکچر جو ہے انفراسٹرکچر, اس کو نشانہ بنائیں گے. اگر فار انسٹنس امریکہ کا ہدف اب یہ ہے کہ ایران کا آئل انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا اور اس کو تباہ کرنا, تو پھر آپشنز کیا ہیں امریکہ کے پاس؟ وینیزویلین آئل یوز کریں گے, وہ تو ٹار ہے, رشین آئل بھی ٹار ہے, ایرانین آئل ہے ایک آپشن, یا پھر امریکہ کا اپنا WTI ہے. تو مطلب واٹ آر دا آپشنز امریکہ کے اپنا تیل پھر دنیا میں سپلائی کرنا شروع کر دے گا؟ ہاں دیکھیے ایک جو بات ہے, پہلی بات ہے ہم آفیشلی بائر نہیں ہیں ایرانین آئل کی. ایرانین آئل کی جو بائر کون ہے, سب سے بڑا چائنا ہے جی, ہم نہیں ہیں. پہلے کوئی انڈیا بھی بائر کرتا تھا. ہاں جو ہمارے بارڈر آ رہا ہے وہ بھی کوئی اتنی بڑی کوانٹٹی نہیں ہے, 10 سے 15% ہے. لیکن یہ کیلکولیشن ہونی چاہیے تھی. دیکھیں امریکہ اس ایک باتوں کا آئل کو اسٹیبلائز رکھنے میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ امریکہ کا ہے. یہ ان کا اسٹریٹجک ویپن رہا ہے, اب سے نہیں تقریباً 1973 سے رہا ہے. میرے خیال میں دنیا بھر کی پبلک, ہم یہاں پہ نہیں, دیکھیں انگلینڈ میں یا آپ کو تو ابھی انڈیا میں جو LPG کی بیس کے اوپر وہاں پہ ہوٹل بند ہونا شروع ہو گئے. وہاں پہ گھروں میں ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں اس پاس فیول نہیں ہے. ہمارے پاس خود سب سے بڑا ایک ایشو ہو گیا LPG کا, جو جسے کہتے ہیں فیول آف پورز. ہمارے علاقے میں جیسے مری ہے, یاداد کشمیر ہے, GB ہے, یہاں پہ LPG استعمال کر رہے ہیں. اب یہ ساری باتیں شاید میرا خیال ہے پینٹاگان یا وائٹ ہاؤس کو نہیں پتا تھا کہ یہ پوری دنیا کی جو پبلک ہے اس کا کیا بنے گا. خالی پیٹرول اور ڈیزل نہیں ہے, LPG بھی ہے. مجھے چونکہ کافی فیڈ بیک ملتی ہے انڈیا سے بھی, وہاں آپ کبھی دیکھیے گا کہ کیا لائنز لگی ہوئی ہیں, کیا وہاں پہ گورنمنٹ کے اوپر وہ برس پڑے ہوئے ہیں. ابھی سب سے بڑا ایشو ہے کہ کسی طرح ایران کو اس چیز پہ آمادہ کرنا کہ پلیز اس اسٹیٹ آف ہارموز کو کھول دیں. اب یہ دیکھیں انٹرنیشنل پولیٹکس ہے, اس انٹرنیشنل پولیٹکس میں
मैं या पाकिस्तान में कोई बैठा बंदा या मैं दुनिया में कोई एक्सपर्ट कोई बात नहीं कर सकता। ये लम्हा व लम्हा कहते हैं ना सिचुएशन तब्दील हो रही है बिल्कुल। और अभी तक इसका देखिए जी उनका आइलैंड उन्होंने खत्म कर दिया, उसके एक्सपोर्ट खत्म कर दिए, उसका अल्टरनेट क्या है? क्या वेनेजुएला से बड़ी अच्छी बात की सदफ ने कि वेनेजुएला की अभी तक ऑयल मार्केट में आया, वो मार्केट में वो अभी तक नहीं आया। जो रूस के रशियंस की ठीक है उन्होंने कह दिया कि जी आपको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करें जो पहले बैन था, लेकिन अभी एग्रीमेंट होना, अभी दुनिया की रिफाइनरी को उस पर कैलिब्रेट करना, वो क्रूड में उसमें उसे जिसे कहते हैं कि फर्नेस से ज्यादा निकलता है, ये एक बड़ा लंबा काम है। लेकिन पूरी दुनिया में लोग सफर हो रहे हैं और ये सफर की सच्ची बात बताऊं कि बदवाएं वहीं पे जा रही हैं जहां बैठे हुए हैं व्हाइट हाउस में। मेरे ख्याल में पूरी कैलकुलेशन या पूरा एक ये वाला फैक्टर मेरे ख्याल में उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया। एक दूसरी देखिए हर कोई मीडिया देख रहा, हर एक की नजरें वहां पे होती हैं, वो एक्सपेक्टेड ये थी कि 4-5 दिन में काम खत्म हो जाएगा, लेकिन ये प्रोलॉन्ग कर, ये प्रोलॉन्ग की वजह ये अब आप खुद सोच सकते हैं कि मेरे ख्याल में ईरानियन नेशन ने बड़ी रेजिलिएंट पेश की है और वो काम नहीं हो सका जो एक्सपेक्टेड था, रिजीम चेंज हो जाएगी। मैं ये पॉलिटिकल बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपके सामने की बात है, आप लोग देख रहे हैं सामने। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अरशद एच अब्बासी साहब।